اور ان کی بیگم اکیلی گھر کے اوپر ہوتی ہیں اور پیچھے سے ایک پولیس کا چھاپا آتا ہے اور چادر چار دیواری کا کو پامال کر کے وہاں سے وہ جوس کے ڈبے تک اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے FIR دی ہے جس کے اوپر اس کا چھاپا آتا ہے اور چادر چار دیواری کا کو پامال کر کے وہاں سے وہ جوس کے ڈبے تک اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے FIR دی ہے جس کے اوپر سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا ہے، جس میں ہم نے محسن نقوی کو، IG پنجاب کو، CCPO لاہور کو نامزد کیا ہے. جس طریقے سے اینٹی کرپشن کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، FIA کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں، یہ تمام فسطائی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے. اظہر مشوانی آج تیسرا دن ہے، ہمیں اظہر مشوانی کا کچھ پتہ نہیں. اظہر کی جو فیملی ہے، اظہر کا جو خاندان ہے، وہ تو اس کے اوپر پریشان ہے ہی، لیکن اظہر مشوانی ہمارے PTI کی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن اور پاکستان کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن. جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، جس طریقے سے وہ اب تک مسنگ پرسن ہیں، یہ ناقابل قبول ہے. شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، برٹش نیشنل، ان کو غائب کر دیا گیا ہے. ان کا بھی 3 دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران جلال کے اوپر جو تشدد ہوا، ڈاکٹر عامر کے اوپر جو تشدد ہوا، ان کے والد ڈاکٹر مظفر جو فوج سے کیپٹن ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوئے، کیپٹن مظفر نیازی، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو. جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں میں گھس کے جو خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے. عامر مغل جو ہمارے اسلام آباد کے ایک سرکردہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، ان کے گھر میں گئے، عامر گھر پہ نہیں تھے، ان کے 10 سال کے بچے کو، 13 سال کے بچے اور 15 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی کہ جب عامر مغل آئے گا تو پھر ہم ان کو اور حوالے کریں گے. کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے. ایک ورکر کے گھر پہ گئے، وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود، ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے. یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا؟ یہ تو برما، نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے، یوں لگ رہا ہے کہ ناقضی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے. آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، چاہے امریکن سینیٹرز ہوں، چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں، چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں، اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ یہ FATF کی لسٹ میں ڈلوائیں گے. پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا، وہ ختم کروائیں گے اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں. 11 مہینوں میں پچھلے دیکھیے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ 3 دنوں میں گزشتہ 72 گھنٹوں میں 6 لوگ آٹے کی قطار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں اب سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے. یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے.
یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدماش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہیں تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی، سیاست تو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھی، لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ اور اب بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں، جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹو کو ختم ہی کر دیا ہے، زرداری صاحبان نے، انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ آپ دیکھیے ایک سائیڈ کک بن گئے ہیں نون لیگ۔ نہ کوئی آواز ہے، نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا۔ جے یو آئی مفتی محمود صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سیکریٹری، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے۔ اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج صدر مملکت نے جو خط لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے۔ آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے، نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں۔ اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے۔ جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کا جواب اس قدر بےہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کے کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے۔ آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے، آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں۔ پنجاب کی جو پولیس ہے، سی پی او لاہور، آئی ٹی پنجاب، اس میں سکوئرلی ملوث ہے، ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے، الیکشنز ہونے ہیں، اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسد عمر صاحب آگے ہیں، لہٰذا میں اب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پاکستان جیسے ابھی بات کر رہے تھے، پاکستان اس وقت دورائے ہے اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان، اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہے، جہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے، یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو ماورائے آئین
मुल्क चलेगा और जब मावराइन आइन चलेगा तो ज़ाहिर है इसका मतलब कि उस मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत की गुंजाइश है, ना कोई आज़ाद मीडिया की गुंजाइश है, ना अवाम के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की कोई गुंजाइश है। फिर तो जिसके पास ताकत है उसकी मर्ज़ी है कि वो किसके साथ क्या करना चाहे और क्या ना करना चाहे। ये आने वाला हफ़्ता जो है, ये हफ़्ता पाकिस्तान की तारीख़ के लिए मेरे ख़्याल में एक मोड़ साबित होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो कोई 1950 वाली अदलिया नहीं है, ना ये 1950 वाला पाकिस्तान है। और वो जो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर मोमेंट नहीं होने वाला, ये अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नज़र आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है, और एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर ये सूरत हाल हो कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान अज़हर मशवानी जो है उसको उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएं सारे पाकिस्तान के देखते देखते। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप दलील से जवाब दें, आप मुकाबला करें उसकी दलील का, उसकी मंतक का। आपके ख्याल में उसने कानून की खिलाफ वर्जी में कोई बात की है तो आप कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने इल्ज़ामात लगाएं, पर्चा कटाएं। ये कौन सा पाकिस्तान है कि लाहौर के अंदर, जैसे मैंने कहा, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो अगवा कर लिया जाए और यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया है, क्यों उठा के ले गया है। शाहिद हुसैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसको उठा के ले जाएं, यही ना पता चले कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, किसने उठाया है उसको, वो पता ना चले। हसन नियाज़ी को आप यहाँ पर उठाएं, वो बैठा हुआ ATC की अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था वहाँ पे। जिस वक्त का वो पर्चा कटा हुआ है कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, उस वक्त वो मेरे साथ बैठा हुआ था दहशतगर्दी की अदालत में। हम वहाँ से निकले, आधे घंटे बाद पता चला उधर से उठा लिया, उधर से उठा के कोयटा लेके चले गए, इस्लामाबाद में भी बेल हो गई, कोयटा में बेल हो गई, अब लाहौर का कोई पर्चा काट के रख दिया है। तो ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीखी मोड़ आ गया है। कल मैं लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं और ख़ुद निकले हैं। कल तो हमारी कोई तंजीमें भी नहीं, वो तो बेचारे ज़्यादातर तो सैकड़ों बंदा तो गिरफ्तार होकर बैठा हुआ है, तो कोई है भी नहीं कि जो मोबिलाइज़ करने वाला वहाँ पे होता ग्राउंड पे। ख़ुद निकली है अवाम। लोग कहते हैं अपने कप्तान के लिए निकली है, अपने कप्तान के लिए नहीं, अपने लिए निकली है। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस तारीक रात से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फस्तायत अपने उरूज पे है, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन ये कहता है कि रमज़ान के महीने में पाकिस्तान सिलसिला जारी है। जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान